لیکن یہ جو زنجیر زنی کرنا، اور یہ میرے بیٹے کا طرف سے یہ سوال تھا، ایک دن میرے سے وہ بات کر رہا تھا، میں نے ذکر کیا جب، مجھے کہہ رہا تھا ابو کہ ان کی پہلے جب حضرت امام حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد یہ کہیں آئمہ نے اس طرح کا کوئی جلوس نکالا، بچہ تھا نا، اس نے سوال اٹھایا. میں نے کہا بیٹا مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں، گریہ کے بارے میں ہونا یا اس سے بڑا دکھ تکلیف اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا یہ اگر گریہ ہے ابو یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیں تھوڑا سا ہاتھ کا بھی آپ نے دل میں ایسے مار کے بھی دکھایا کہ چلو یہ بھی ایک کسی حد تک آپ ظلم کے خلاف اپنا احتجاج ہے، یہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا. لیکن اب اس کے بعد پھر یہ پیٹنا آ گیا، پھر اس کے بعد زنجیریں آ گئی، تلواریں، اور پھر کیا ابھی تو ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے لوگوں نے گولیاں ماری اپنے سر میں پیٹ. تو مجھے سر یہ جو بھی ہے نا، آپ مجھے کوئی حدیث دکھائیں تو اس طرح کا جو ماتم ہے یا جلوس ہے وہ، کیونکہ آپ دلیل کے بہت، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اہل علماء میں سے ہیں، علامہ میں سے ہیں، تو قرآن و سنت و حدیث رسول اور ائمہ اطہار معصومین کا کوڈ کرتے ہیں. تو کائنڈلی میں آپ سے یہ خواہش کروں گا اور میرا یہ مطالبہ ہے صد احترام، آپ اس بارے میں کوئی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں دے دیجیے گا، میں پھر اگلے سوال پہ چلا جاتا ہوں. اور اس میں کوئی وجوب کی بات نہیں، یہ صرف ایک آداب ماتم ہے، آداب عزا ہے. ہمارے جو بھائی جماعت و مخالفین ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے غم پہ تو کبھی روتے بھی نہیں ہے نا. آپ کے علماء آپ کے مساجد میں کبھی رونے، حالانکہ یہ آپ کے کتب میں صحیح سنت کے ساتھ ہے، ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں. ہم نے تو جبرائیل نے نوحہ سنایا، انہوں نے روئے. آپ کے کتب میں تو یہ کبھی نہیں ہوتا نا، الٹا شیعوں پہ. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول واقعات سے پہلے، نزول مصیبت سے پہلے، جب امام حسین علیہ السلام صحت مند ہیں، ان کے آنکھوں کے تارے ہیں، سامنے ہیں، گود میں ہیں، اس وقت اس طرح روتے ہیں بلند آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جب امام حسین علیہ السلام پہ مصیبت آئی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مصیبت سے پہلے رونا، مصیبت کے بعد رونا. آپ لوگ اعلان کہ آپ کے کتب اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو، ہم اہل سنت بھی ثابت ہے کم از کم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز کے ساتھ گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں، یہ ثابت ہے. یہ مصیبت کے نزول سے پہلے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہیں نزول مصیبت کے بعد، وہ حتماً گریہ سے زیادہ کچھ عمل بجا لاتے، کیونکہ ہمیشہ مصیبت جب نازل ہوتی ہے، مصیبت کی خبر ہونا کہ آئندہ یہ مصیبت ہوگی، اس وقت انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. مصیبت جب نازل ہوتا ہے اس وقت دکھ ہوتا ہے انسان. تو آپ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے جماعت مخالفین کے علماء و مشائخ سے کہ آپ لوگ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ یا تو گمراہ یا تو کافر ہے. کیوں یہ سنت متروک ہے تمہارے ہاں؟ الٹا شیعوں پہ اعتراض، شیعہ تو یہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہاں بات ہے سینہ زنی کی، بات ہے مثلا زنجیر زنی کی، کہ یہ کیا ثابت ہے کیا نہیں. لیکن جہاں تک ائمہ طاہرین علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کے زمانے میں تقیہ کا زمانہ تھا. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو انہی کی حکومت تھی. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی شیعوں کا شیعہ اتنے بڑی تعداد میں بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی دستہ نکالیں، کر لیتے تو قتل ہو جاتے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، بنی مروان کے زمانے میں، انہوں نے کئی دہائیاں حکومت کی، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہوں نے 1000 شہر، 1000 مہینے حکومت کیا. یہ جو لوگوں کو لاتے تھے، کہتے تھے لعنت کرو امیر المومنین علی علیہ السلام پہ. اگر کوئی لعنت کرتا تھا تو اس کو چھوڑتے تھے. یہ آپ کے کتب میں بڑی پڑھی ہیں. اگر لعنت نہیں کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے تو اس کو قتل کرتے تھے. تو ایسے حکومت میں آپ توقع نہ کریں کہ اس میں شیعوں کی تعداد زیادہ ہو، یا وہ یہ جرأت کر سکیں کہ ماتم داری علن کریں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب بحار الانوار للعلامہ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 45 ہے. یہ جلد نمبر 45، چاپ دار احیاء التراث العربی. میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 115 میں. یہ بڑا آپ نے سخت جو سوال کیا نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بھی آج یوم شہادت ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کا کنیہ بھی ام کلثوم ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ام کلثوم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کنیہ بھی ہے.
وہ کوفے میں تھے ابھی اسرا کا قافلہ آیا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، کوفے کے لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے ہمیں دعوت دی اور ہماری مدد نہیں کی. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کو سنائی دی کہ آواز لوگوں ہر طرف سے گریہ کی آواز بلند ہو گئی. اسی دوران گفتگو آواز کی گریہ کی آواز اور چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی. فَإِذَا أَتَوْهُمْ بِرُؤُوسٍ يُقَدِّمُهُمْ رَأْسُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام. انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا سر آ گیا. زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے چہیتے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرۃ عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیزے بنی امیہ کا لشکر ان کا سر مبارک، ان کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام، یہ سر آ رہے، لیکن سب سے آگے جو سر ہے امام حسین علیہ السلام وہ رأس زہری قمری، وہ پھول جیسا سر شریف، قمری چاند جیسا سر تھا. اشبہ الخلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ ترین چہرہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر مبارک نیزے پہ. ولحیتہ کسواد السبج، داڑھی بھی ان کی سیاہ تھی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر ان کی 57 سال تھی. اچھا، ووجہ دارت قمر طالع والرمح تلعب بها یمینا وشمالا، چہرہ ان کا بالکل چاند کی طرح خوبصورت، شہادت کے بعد بھی اسی طرح چمک رہے ہیں. اور وہ جو ہے ان کا سر نیزے پر ہے. نیزہ وہ جس شخص کے آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے نا، وہ کبھی دائیں طرف کر رہا ہے اس کو، کبھی بائیں طرف کر رہا ہے. اچھا، فالتفت زینب زینب فرأت رأس اخیہا، زینب سلام اللہ علیہا نے منہ کیا، دیکھا ایک دفعہ، دیکھا کہ بھائی کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے. فنتحت جبینہا بمقدم المحمل، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سر مبارک محکم مارا ہے، زور سے مارا ہے. وہ محمل تھا نا، جو اونٹنی سواری جو تھی نا، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو محکم مارا ہے. وہاں پہ جو محمل تھا، اونٹنی کا جو زین ہے، اس پہ زور سے مارا ہے. وہ بہت مضبوط لکڑ کی ہوتی ہے. حتی رعینا الدم یخرج من تحت قناعها، ہم نے دیکھا کہ ان کے پردے کے، پردہ تھا چہرے پہ اور قناع تھا اور روپوش تھا، ان کے نیچے سے وہ خون، ہم نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خون نکل رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں میرے پاس. اور پھر ان کے نوحہ انہوں نے پڑھا یہاں پر، یا ہلالا لما استتم کمالا غاله خسف فابدأ غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار سليبا يا أخا لو ترى عليا لدى الأسر مع اليتيم لا يطيق وجوبا كلما أوجعوه بالضرب ناداك بذل يفيض دمع سكوبا يا أخي ضمه إليك وقربه وسكن فعاده المرعوبا ما ذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. یہ بڑے اشعار ایسے ہیں، دل کو چیرنے والے اشعار ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے چاند، ابھی آپ کے غروب کا وقت نہیں آیا تھا، آپ کو جو ہے گرہن لگی ہے، آپ کو گرہن لگی ہے میرے دل کے پیارے، اے میرے حسین. مجھے یہ بھی دل دیکھنا تھا تیرے بہن زینب کو کہ یہ میرے مقدر میں ہے کہ آپ کا سر شریف اس طرح آ رہا ہے. تو یہ اشعار ہے، میرے آپ کی بیٹی فاطمہ یہاں پر ہے، اس کی دل غم سے پٹی جا رہی ہے. اپنی بیٹی سے بات کریں آپ. یہ آپ کا بیٹا علی سجاد علیہ السلام ہے، وہ بڑے غم میں ہیں، ان سے بات کریں. تو اس طرح یہ جملات ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور ان کے سر سے خون بہتا جا رہا ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے.